بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بقیہ سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I'm from Tumba, Bihar. I want to ask a question. Can you tell from where I do? میں انگلش سمجھ میں نہیں آئی میری تو میں اس کا ترجمہ کر دوں کہ بہار سے سوال ہے, تمبا کوئی جگہ ہے وہاں, تو کہ اگر یہ سوال پوچھے تو ان کو جواب کب ملے گا؟ جب آپ سوال کریں گے اس کے بعد میں جو جمعے کے دن ہمارا پروگرام آتا ہے فرائیڈے کے دن, اس میں آپ کو انشاءاللہ اگر اس ایپیسوڈ میں نہیں تو اگلے ایپیسوڈ میں یا اس کے بعد والے ایپیسوڈ میں جواب ضرور ملے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ان کا نام اسلم پٹیل ہے, یادگیر کرناٹکا. وہاں one incident is happened after Maghrib with me while riding two-wheeler. The house lizard is jumped on my clothes and then on my clothes, which it indicates is it good or bad. ہم ترجمہ کر دیتے ہیں اس کا بھی. اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اگر انسان کے بدن کے اوپر کپڑے کے اوپر گر جائے, اگر کوئی نجاست بھی آ گئی ہے تو بدن کو دھو لے. جی. دوسرا ان کا سوال ہے کہ ان کے گھر, میں اردو میں ترجمہ ہی کر دوں اس کا بھی, کہ ان کا گھر رینٹ کے لیے یعنی کہ دیا جا رہا ہے راجگیر کرناٹکا میں. 3 months ہو گئے, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں لیکن رینٹ پہ نہیں اٹھ رہا ہے, تو ان کو کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں؟ اپنی دعائیں پروردگار سے مانگے. اللہ رب العزت جہاں سارے بندوں کو امتحان کے مرحلے میں قرار دے رہا ہے, انہی کے درمیان ایک امتحان یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں اور اس کے بعد ہے کہ انسان کی تجارت پر اثر پڑا ہے. اللہ سے دعا کریں, انشاءاللہ رب العزت ان کو ترقی عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز. اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں. میرا نام محمد ہے اور میں کارگل سے ہوں. جی. الحمدللہ میں روز زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں. کہتے ہیں کہ 40 دن تک اگر زیارت عاشورہ پڑھا جائے تو آپ کی دعا مستجاب ہوتی ہے. میرا سوال ہے کہ زیارت عاشورہ کا جو آخر ذکر ہے جن کو 100 مرتبہ پڑھنے کو کہا جا رہا ہے, لیکن اگر ہم 100 بار پڑھنے کے بجائے صرف ایک بار پڑھیں گے تو کیا ہماری دعا مستجاب ہوگی؟ جی. اگر آپ کسی نظر منت یا کسی خاص مقصد کے لیے اس زیارت کو پڑھ رہے ہیں تو مکمل طور پر پڑھیں, یعنی 100 دفعہ سلام 100 دفعہ لعن کے ساتھ اس زیارت کو پڑھیں. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ نماز کے بعد میں جو نافلہ نمازیں ادا کرتا ہوں اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو کیا کوئی گناہ ہے؟ نمازوں کے بعد اس نافلہ کو بڑی اہمیت دی گئی ہے جی. اور ہمیں اس نافلہ کے سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے. جی. روایت میں جناب ابو حمزہ صومالی بڑے محترم اور معتبر راوی ہیں. ان کا بیان کہ میں چوتھے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا. مولا نماز میں مصروف تھے, واجب نماز تھی, اور آپ کے دوش مبارک سے آپ کی یہ عبا گر گئی اور آپ نے اس کو اٹھا کر دوبارہ نماز کے دوران نہیں اوڑھا, اور نماز اسی طرح سے آپ نے مکمل فرمائی. بعد میں جب ابو حمزہ صومالی نے پوچھا کہ مولا آپ نے عبا کیوں نہیں اٹھائی, تو مولا نے فرمایا کہ جس عظیم ذات کی بارگاہ میں حاضر تھا اس کا تقاضا یہ تھا کہ میں اس قسم کے امور پر توجہ دینے کے بجائے خود ذات پروردگار کی طرف توجہ دوں. یہ جملہ سننے کے بعد ابو حمزہ صومالی تو لرز گئے کہ مولا جب آپ حضرات کا یہ درجہ رتبہ ہے تو ہم لوگ کی نماز تو پھر گئی, پھر تو کوئی شمار ہی نہیں ہماری نمازوں کا. تب امام نے ایک بہت ہی قیمتی حدیث ارشاد فرمائی. مولا فرماتے ہیں انما جعلت النافلہ لیتم بها ما یفسد من الفریضہ. یہ تمہارے لیے جو مستحبی نمازیں قرار دی گئی ہیں وہ اسی لیے ہیں تاکہ واجب نمازوں میں جو کچھ کمی رہ گئی ہے ان کی بھرپائی مستحب نماز سے کی جا سکے. تو ظاہر ہے کہ ہماری نمازیں اس معیار کی تو نہیں ہیں کہ جس معیار کی اللہ نے ہم سے مانگی ہیں, لہٰذا ان نافلہ کو جتنا جب جس کو موقع مل جائے ان کو پڑھے تاکہ ہماری مستحبی نمازوں کی بنا پر واجب نماز کی بھرپائی اس کی کمیوں کی ہو سکے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ سے یہ جاننا ہے کہ شیعہ سید لڑکی کی شادی غیر شیعہ سید میں ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ہمارا مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ کفر کے اعتبار سے ہم عقیدہ اور ہم مذہب ہونا شرط ہے. جی. مذہب ایک ہو, عقیدہ ایک ہو تو پھر ان کی زندگی کامیاب زندگی ہوتی ہے. شکریہ. السلام علیکم جاوید بھائی. مولانا صاحب. السلام.
میرا سوال ہے کہ پانچوں وقت کی فرض نماز سے پہلے یا بعد میں اور کون سی نماز پڑھ سکتے ہیں اور ان نمازوں کی کیا نیت کرنی ہوگی؟ ضرور اس کا جواب دیجیے۔ نماز صبح سے پہلے جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے وہ نافلہ کے طور پر اسی نیت کے ساتھ کہ نافلے نماز صبح پڑھنا ہے، یہ 2 رکعت ہے کہ جس کو نماز صبح سے پہلے پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے ظہر کی نافلہ 8 رکعت، یہ نماز ظہر سے پہلے۔ نماز عصر کی بھی 8 رکعت نافلہ ہے جو نماز عصر سے پہلے پڑھنی ہے۔ یہ 3 نافلہ نمازیں ہیں جو واجب سے پہلے پڑھنی ہیں۔ بقیہ 2 نافلہ نمازیں جو مغرب اور عشاء کی ہیں ان کو، یعنی مغرب کی 4 رکعت اور عشاء کی 1 رکعت جو بیٹھ کر 2 رکعت قرار پائی ہے، اسے انسان کو واجب نماز کے بعد پڑھنا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ کیا دیور جیٹ کے سامنے بنا حجاب آیا جا سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ بنا حجاب آ سکتے ہیں کیونکہ وہ بھائی ہوتے ہیں، دیور اور جیٹ۔ میں عرض کروں کہ ان لاز میں ایک بچی جب شادی کر کے کسی گھرانے میں جاتی ہے تو ان لاز میں سوا سسر کے کوئی محرم نہیں ہے، جی صرف سسر اس بچی کے لیے محرم ہے۔ جی بے شک۔ جی بقیہ جتنے بھی افراد ہیں وہ نہ بھائی ہیں نہ وہ رشتے کے اعتبار سے تو دیور ہو سکتے ہیں، لیکن شرعی طور پہ نامحرم ہیں۔ یعنی ان کے سامنے اگر خاتون کو جانا ہے تو مکمل حجاب، یعنی سر کے بال چھپے ہونے چاہیے، گردن چھپی ہوئی ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سے جب چائے پیش کر رہے ہیں، کھانا دے رہے ہیں، تو ایسے موقع کے اوپر بھی ہاتھ ٹچ نہیں ہونا چاہیے، یہ نامحرم ہے، توجہ رہے۔ اسی طرح سے لڑکے کے لیے بھی ہے، جب وہ شادی کر کے کسی گھر میں جاتا ہے تو وہ ان لاز کے بیچ میں صرف اس کی ساس ہے جو اس کے لیے محرم ہے، بقیہ سالیاں، وائف کی کزنز، یہ سب اس کے لیے سرحجیں وغیرہ سب یہ سب اس کے لیے نامحرم قرار پاتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ہر سوال کا جواب دینے کا، الحمدللہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سوال کرنے کا۔ ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ ہم جو بزرگوں مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کا اثر مرحوم کو کب تک رہتا ہے؟ کیا اس سے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ بخش دیے جاتے ہیں؟ حدیث کی روشنی میں جواب دیجیے۔ الگ الگ اثرات ہیں اور الگ الگ پیریڈ تک کے لیے اثرات قرار دیے گئے ہیں۔ مثلا ایک بار کی دعا ایک بار قبر میں اثر انداز ہوتی ہے، ایک بار قرآن مجید کا سرہانے بیٹھ کر یا قبر پہ بیٹھ کے پڑھ دیا جانا اس موقع کے عذاب کو ٹال دیتا ہے، یا مثال کے طور پر ایک بار اگر قبرستان میں بیٹھ کر انسان سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے تو پورے قبرستان سے عذاب کو اٹھا دیا جاتا ہے، یہ اس موقع کے لیے ہے۔ لیکن انسان کو پھر دوبارہ آ کے وہاں پڑھنا ہے تاکہ پھر سے وہاں پہ عذاب کو پروردگار نہ قرار دے۔ لہٰذا ہر دعا کا یا ہر عمل کا یا ہر ورد کا، ہر ایصال ثواب کا اپنا ایک اثر ہے جو ایک پیریڈ تک کے لیے رب العزت نے قرار دیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ سلام۔ وعلیکم السلام۔ مجھے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، سب لوگوں سے کیا مجھے سب سے یہ کہنا پڑے گا کہ میں نے یہ گناہ کیا، مثلا میں نے تمہاری غیبت کی ہے، اس کو بتانا پڑے گا یا ایسے ہی میں معافی مانگوں؟ اگر سامنے والا اسی طرح سے معاف کرنے پر تیار ہے تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ پوچھ رہا ہے تو پھر آپ کو بتانا ہوگا کہ کون سا گناہ ہے کہ جس کی تم معافی مانگ رہے ہو۔ شکریہ آقا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عورتوں کا مردانہ لباس پہننا کیسا ہے؟ 2 طرح کے لباس ہوتے ہیں مردوں کے، ایک وہ لباس ہوتے ہیں جو مخصوص ہیں مردوں سے، ایک وہ لباس ہے کہ جو مردوں کے لیے تو ہیں ہیں، بسا اوقات وہ عورتیں بھی اپنے طور پر استعمال کرتی ہیں، جیسے آج ہمارے درمیان جینز ہے، تو وہ لباس کے جو خواتین بھی استعمال کرتی ہیں، البتہ تھوڑے بہت ڈیفرنس ہوتے ہیں، یہ جو خواتین بھی استعمال کرتی ہیں ان لباسوں کو پہننے یا استعمال کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جو لباس مخصوص ہیں مردوں سے ان لباسوں کا استعمال کرنا اور ان لباسوں کے ساتھ مجمع میں آنے اس کے لیے منع کیا گیا ہے۔ میرا دوسرا سوال ہے کہ میں نے اپنی پراپرٹی میں کسی کو حقدار بنایا ہے اور بعد میں اس انسان کی نیت خراب ہو جائے اور وہ مجھے ہی نقصان پہنچانے کی سوچے، تو ایسی دعا بتائیے کہ جس سے ہمیں ہماری چیز واپس مل جائے بنا جھگڑے کے۔ جب آپ نے اس کو اس کا حق دیا ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے کہ آپ اس سے واپس لینا چاہ رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ حقدار، تو اگر حقدار کو اس کا حق دیا ہے تو پھر اب آپ اللہ کا شکر بچا لائیے کہ آپ نے اس کا حق اس کے حوالے کر دیا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ میری ممی کا نام بانو جھا تھا، شادی کے بعد بانو بیگم ہو گیا، ان کی قبر پر بھی بانو بیگم لکھا ہے، تو میں ان کی سورہ فاتحہ کس طرح پڑھوں؟
آپ کی اس موقع پر نیت یہی ہے کہ یہ میں اپنی ماں کے لیے سال ثواب کر رہی ہوں، یہ نیت آپ کی کافی ہے. نام لینے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن یہ ہے کہ نان الکوہلک بیئر حلال ہے یا حرام؟ میں کسی برانڈ کا نام نہیں مینشن کر رہا ہوں. کچھ کمپنی ہے جو یہ کہتی ہیں کہ یہ نان الکوہلک ہے، تو کیا مسلمان پی سکتا ہے؟ اگر بیئر ہے اور نشے کی چیز ہے جس سے نشہ پیدا ہوتا ہے تو وہ آپ کے لیے حرام ہے. ایک طویل سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام. میں نے پہلی بار سوال کیا جس کے اطمینان بخش جواب ملے، جس سے میرا کانفیڈنس بڑھ گیا ہے الحمدللہ. اب مسائل زندگی، میری زندگی کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ون چینل مجھے بہت پسند ہے، میں بہت دیکھتی ہوں، آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین. اور اور مجھے توفیق عطا کرے کہ میں کچھ کر سکوں ون چینل کے لیے. میرا پہلا سوال ہے، میری شادی کو 5 سال ہوئے، شادی کو 2 سال بعد میرا مس کیریج ہوا، ابھی مجھے 4 سال بعد بیٹی ہوئی، لیکن میں نے ہمیشہ اللہ سے بیٹی کی خواہش رکھی، بہت دعائیں کی، منتیں مانگی کہ میری پہلی اولاد بیٹا ہو، لیکن بیٹی ہوئی ہے. تو میں یہ سوچ کر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے میرے حق میں کچھ بہتر کیا ہے. لیکن ایک طرف میرے دل میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ اتنی شدت سے مانگنے کے باوجود اللہ نے مجھے بیٹا کیوں نہیں دیا؟ یہ سوال تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ کی حکمت اور اللہ کی مصلحت میں دخالت ہے. جی رب العزت جو بھی دیتا ہے وہ بندے کے لیے بہترین ہوتا ہے. بے شک. جی اسی بنا پہ اللہ رب العزت نے سارے اختیارات ہونے کے باوجود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹی عطا کی ہے. جی اور نسل پیغمبر اسی بیٹی کے ذریعے سے دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچی ہے. جی اس کے معنی ہے کہ بیٹی اللہ کی نگاہ میں اہمیت رکھتی ہے. اسی لیے روایتوں میں ہے کہ جب اللہ رب العزت بندے سے خوش ہوتا ہے اسے بیٹی عطا کرتا ہے. جی. تو آپ یہ فکر اپنے ذہن سے نکال دیں کہ میں نے بیٹا مانگا اور بیٹی مل گئی، یا مثلاً بیٹی نہیں چاہ رہے تھے اور ہم کو بیٹی مل گئی. اس قسم کی فکروں سے اپنے کو پاک کریں. اسلام بیٹے اور بیٹی کے درمیان اس طرح کے فرق کو پسند نہیں کرتا ہے. کنسٹرکشن سائٹ پر پائپ سے پانی کا چھینٹا آ جائے تو کیا مسئلہ ہے؟ سید ارزان مہدی کا سوال ہے. جی اگر نجس پانی آیا ہے تو ہمارا لباس بھی یا بدن بھی نجس ہے. پاک پانی آیا ہے تو کوئی حرج ہمارے نہیں لیے کوئی حرج نہیں ہے، وہ پاک ہے. جی شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. مولانا صاحب کیا نماز رد مظالم والدین کی طرف سے پڑھ سکتے ہیں تاکہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں؟ ان کی طرف سے آپ کو رد مظالم کی رقم دینی ہے، نماز آپ کو اپنی طرف سے پڑھنی ہے. سلام علیکم. السلام. وعلیکم کیا السلام. ایک شادی شدہ عورت سفید لباس پہن سکتی ہے؟ ہمارے گھر والے کہتے ہیں کہ وہم آتا ہے، پلیز بتائیں اسلام کیا کہتا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے جی. جاوید بھائی. ہمارے ہندوستان کے کلچر میں سفید لباس کو بیوہ کا لباس سمجھا جاتا ہے، جی جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا لباس سفید لباس ہے. جی حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہمیشہ سفید لباس پہنا ہے. جی اہل بیت اطہار بھی سفید لباس ہی پہنتے تھے. جی. اور بعض روایتوں میں حتیٰ اس زمانے کی خواتین کی شادی کے موقع پر بھی جس لباس کا ذکر ہے وہ سفید لباس کا تذکرہ ہے. اور اسی بنا پہ آج بھی عربوں کے درمیان شادی کے موقع پر سفید لباس پہنا جاتا ہے، دلہن کو وہی سفید لباس پہنا ہے. دلہن کو پہنایا جاتا ہے. لیکن ہمارے ملک کے کلچر میں سفید لباس ودھوا کا لباس، جی. بیوہ کا لباس کہلانے لگ گیا. اب نتیجہ یہ ہوا کہ خواتین تو خواتین، مردوں نے بھی بسا اوقات سفید لباس پہننا چھوڑ دیا، ترک کر دیا، جبکہ مستحب مستحب ہے. جی سفید لباس پہننا مستحب ہے، باعث ثواب ہے. آپ کسی قسم کا تصور لے کر نہ آئیں. ایک بات اور میں عرض کر دوں، جی. بعض خواتین کے دل میں یہ خوف ہے کہ سفید لباس پہنیں گے تو شوہر مر جائے گا. یعنی سفید لباس سے موت کا کیا تعلق ہے؟ ملک الموت کو اٹریکٹ کرتا سفید لباس. عجیب چیز ہے. انسان کو اس قسم کے واہمے سے خود کو بچانا چاہیے. موت کا وقت اللہ نے مقرر کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سفید لباس پہنا تو موت 10 سال پہلے آ جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا. اگر بائی چانس موت آ بھی گئی، اس کے معنی ہے کہ اس کا وقت آ گیا تھا. سفید لباس اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے. لہٰذا اس فکر کو اپنے ذہنوں سے ہم لوگ صاف کریں، پاک کریں. سفید لباس کا موت سے یا ودھوا سے، بیوہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ، اگر لڑکا لڑکی چھپ کر نکاح کر لے بنا ماں باپ کو بتائے
تو کیا گناہ ہے؟ یقیناً ماں باپ کی اجازت، باپ کی اجازت بچی کے عقد کے موقع پہ ضروری ہے. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے اپنے فادر ان لا کی قضا نمازیں اور روزے ادا کروانی ہے، پلیز بتائیں کیا کرنا ہوگا، کتنا ہدیہ ہوگا؟ نماز خود پڑھیے آپ اپنے پیرنٹس کے لیے یا اپنے ان لاز کے لیے. اگر آپ واقعاً چیریٹی کرنا چاہتی ہیں تو آپ بہترین صورت ہے کہ خود نماز پڑھیے. کیوں ضرورت ہے کہ آپ کسی اور سے پڑھوائیں؟ جس طرح سے آپ خلوص سے پڑھ سکتے ہیں اس خلوص سے یقیناً وہ نہیں پڑھ سکتے کہ جن کو پیسہ دے کے نماز پڑھوایا جائے. دوسری بات، اگر وہ لوگ جو مرحوم ہو گئے وایت اللہ العظمی آغا ثانی حفظہ اللہ تعالی کی تقلید میں تھے تو پھر چھوٹے ہوئے روزوں کے لیے اگر فدیہ دے دیا جائے کفارے کی شکل میں تو جتنے روزے چھوٹے اتنا فدیہ. نتیجے میں ان روزوں سے ان لوگوں کو بچا لیا جائے گا اور اس کے عذاب سے بھی وہ محفوظ رہیں گے. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Can you please tell me about Ashra Mubashshara? I am from West Bengal and it will be okay if you give me answer in Urdu. دیکھیے، عشرہ مبشرہ میں تھوڑا سا اس کے لیے وقت لینا چاہوں گا. بسم اللہ. عشرہ مبشرہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو اصل میں جو عربک ورڈ ہے وہ العشرۃ المبشرہ بالجنہ، یعنی وہ 10 افراد کہ جنہیں جنت کی بشارت حضور اکرم نے دی ہے. ٹھیک ہے، یہ 10 افراد ہیں کہ جن کے بارے میں رسالت مآب کی حدیث بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ 10 جنتی ہیں. یہ روایت صحیح بخاری میں نہیں ہے. پوری صحیح بخاری میں کہیں بھی یہ روایت نہیں ہے. جو قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ معتبر سمجھی جانے والی کتاب کہی جاتی ہے اس میں بھی یہ روایت نہیں ہے. اسی طرح سے صحیح مسلم جو صحیح بخاری کے بعد سب سے زیادہ اہم سمجھی جاتی ہے اس کتاب میں بھی یہ روایت نہیں ہے. صرف اور صرف 2 کتابیں ہیں جن کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، اور وہ بھی وہ روایتیں ہیں کہ جو حضور اکرم کے 150 سال بعد دنیا میں آنے والے افراد نے اپنی کتاب میں لکھی ہے. یقیناً پیدا ہونے کے 10-20 سال کے بعد اس روایت کو لکھا ہے، یعنی حضور اکرم کے کم از کم 250 سال کے بعد پہلی بار یہ روایت سامنے آئی ہے. اور وہ روایت مسند احمد بن حنبل میں ہے اور وہ روایت سنن ترمذی میں ہے. مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 209، سنن ترمذی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 647. آئیے میں آپ کو لے کے چلوں. یہ جو 10 عدد عشرہ مبشرہ ہیں ان کے اس روایت سے متعلق اتنے اعتراضات، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، علماء اسلام علماء اہل سنت، علماء اہل اتنے اعتراضات بیان کیے گئے ہیں کہ تقریباً انہیں اگر جمع کیا جائے تو 20 کے آس پاس اعتراضات ہیں. جن میں سے ایک سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ یہ روایت صرف 2 راویوں نے بیان کیا ہے، اور یہ 2 وہی راوی ہیں کہ جن میں سے ایک ان 10 میں سے 7ویں نمبر پر ہیں اور دوسرے وہ صاحب ہیں کہ جو ان 10 میں سے 9ویں نمبر پہ ہیں. یعنی خود جو ان 10 میں شامل ہیں انہوں ہی نے بس بیان کیا اور کسی نے بیان اور ساری امت میں کسی نے بھی اس روایت کو نہیں سنا. تو یہ خود ایک شک کا موقع ہے. کیسے ممکن ہے کہ خود اپنے بارے میں بیان کرتا ہے کہ میں جنتی ہوں اور پھر اس کو قبول کر لیا جائے؟ اس کے ساتھ ساتھ اس روایت میں عبد الرحمن بن عوف اور سعید بن زید یہ بھی یہی راویوں کے ذریعے سے روایت آگے بڑھ رہی ہے. ان میں عبداللہ بن عالم ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ یہ شخص خود صحیح نہیں تھا. خود صحیح بخاری نے لکھا ہے کہ یہ شخص صحیح نہیں ہے ان راویان کے درمیان. اور میں دلچسپ بات بتاؤں کہ ان کے درمیان ایک راوی موجود ہیں کہ جن کا نام ہے حمید بن عبد الرحمن. حمید بن عبد الرحمن نے یہ روایت نقل کی ہے اپنے والد عبد الرحمن بن عوف سے. یہ حمید اور عبد الرحمن نے نقل کی اپنے والد سے. حمید کا جس موقع کے اوپر پیدا ہوئے عبد الرحمن کا انتقال ہوا اور حمید ابھی 1 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے. اچھا، جب سن لی انہوں نے یہ روایت تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے والد سے بلا واسطہ روایت نقل کریں؟ اب تو انہیں بیچ میں واسطہ چاہیے نا. واسطے کا ذکر کہیں ہے ہی نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے. اور ایک چیز اور میں سب سے بڑی دلیل پیش کروں، یہ 10 جنتی ہیں لیکن آپ اگر غور کریں ان 10 کے درمیان بڑے بڑے اختلافات تھے. حتیٰ ان کے درمیان تلواریں چلی ہیں، جنگ ہوئی ہے، جنگیں ہوئی ہیں.
تو اگر دو لوگ آپس میں تلوار چلا رہے ہیں اس کے معنی ایک ہی جنتی ہو سکتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قاتل اور مقتول دونوں جنت میں چلے جائیں. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 10 اشخاص کی جو روایت ہے وہ روایت درایت اور روایت دونوں کے معیار پر مکمل نہیں ہے. لہٰذا یہ عشرہ مبشرہ کہ جس کے بارے میں ہمارے برادر نے پوچھا ہے یہ ایسی گفتگو نہیں ہے کہ جو علمی گفتگو سمجھی جائے اور جس پر عقیدے کو معیار بنایا جائے. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. میرے گھر کے اوپر جادو کیا گیا ہے. مجھے شک ہے کہ ہماری پڑوس نے کیا ہے, تو کیسے پتہ لگائیں میرے گھر کے اوپر جادو کیا گیا ہے؟ آپ اپنا گھر بدل دیجئے. جی. اگر واقعی طور کے اوپر آپ کو اس سلسلے میں شبہ ہے لیکن مطمئن رہی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم لوگ گھر میں آنے والی مشکلات کو دوسرے کی گردن پہ ڈالنا چاہتے ہیں جبکہ اللہ امتحان لے رہا ہے. مسلسل آزمائش. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ بغل والے نے جادو کر دیا ہے, ورنہ اس کے گھر میں بھی تو مشکلات ہوں گی. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ مشکلات سے پاک و صاف ہے. البتہ اگر شک ہے تو پھر آپ چاروں کل اپنے گھر میں مسلسل پڑھیے, خود بھی پڑھیے, بچوں سے بھی کہیے پڑھیں, اور نماز پابندی کے ساتھ پڑھیے. نماز پڑھتے رہیے. انشاءاللہ نہ جادو آپ کے گھر میں داخل ہو پائے گا نہ برے جنات کا اثر آپ کے گھر پہ ہوگا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے 3 سوال ہیں. سوال یہ ہے کہ سحری کے کتنے وقت پہلے کھانا بند کر دینا چاہیے, اور مغرب کی اذان پوری سن کر روزہ کھولنا چاہیے یا اذان شروع ہوتے ہی کھول سکتے ہیں؟ احتیاط یہ ہے کہ جو نماز صبح کا وقت بیان کیا گیا ہے ہر علاقے میں, اس علاقے میں کم از کم 20-22 منٹ پہلے انسان اپنے سحری کو روک دے, اور پھر یہ وقت دعاؤں, عبادتوں, مناجات اور اللہ کی بارگاہ میں بندگی کے طور پہ بسر کرے. اور اسی طرح سے شام کو جس موقع کے اوپر اذان مغرب صحیح وقت پر دی جا رہی ہو, تو جیسے ہی اذان مغرب کا وقت آ گیا, اذان شروع ہو گئی صحیح وقت پر, آپ کے روزہ کھولنے کا وقت آ گیا ہے. لیکن آپ اگر انتظار کر سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں, تو پھر آپ انتظار کیجئے, اذان مکمل ہو جانے دیجئے, یا اپنی مغرب کی نماز پڑھ کے افطار کیجئے, یا کم از کم نہیں ہے تو اذان کے بعد آپ افطار فرمائیں. شکریہ. سوال یہ کہ حالت حیض میں کیا نظر کا بنا سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں؟ جی, خواتین کو اس کی اجازت ہے. سوال یہ کہ کیا ہم اپنی کسی مومنہ بہن کی جو غیر سید ہے ان کی مدد میں امام کے صدقے کے پیسے دے سکتے ہیں؟ امام کے صدقے کا پیسہ ہر اس جگہ کے اوپر آپ دے سکتے ہیں کہ جو غریب اور اثنا عشری آپ کو ملے, ان کو آپ دے سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہماری دعا قبول کیسے ہوگی؟ ہماری دعا رد کیوں ہو جاتی ہے؟ اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنی عبادتوں کی طرف توجہ دے. تقریباً 12 یا 13 ایسی رکاوٹیں ہیں جو ہماری زندگی میں ہیں کہ جن کی بنا پہ بہت سارے اوقات ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی. انہی میں سے ایک اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑ لینا بھی ہے. انہی میں سے ایک انسان کا لوگوں پر ظلم کرنا بھی ہے. انہی میں سے ایک اپنی زبان کا پاک و صاف نہ رکھنا بھی ہے. انہی میں سے ایک اپنی عبادتوں میں کمی کا واقع کر دینا, مثلا نماز کا چھوڑ دینا, نماز کو تاخیر سے پڑھنا, یہ ساری چیزیں بھی ہیں. ان شرطوں کو اپنی زندگی میں لے کے آئیے, اور پھر دعائیں مانگنے کے بعد آپ اللہ کے حوالے کیجئے. اس کی مصلحت ہوگی تو یہ دعا آپ کی یہیں پہ قبول ہو جائے گی. یہاں مصلحت نہیں ہوگی تو آپ کو پروردگار جنت میں وہ چیز عطا فرمائے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال لیتے ہیں. میرے ہسبینڈ کو دماغی اور جسمانی طاقت ہونا اور ایپیلیپسی کی بیماری جانا, مولانا اور جاوید بھائی کوئی دعا بتا دیجیے. قرآن مجید کی وہ آیت شریفہ کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, اس آیت شریفہ کو مستقل تلاوت فرمائیں, اور اگر وہ خود نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ان کے قریب ترین جو افراد ہیں وہ اس کو پڑھ کر ان پہ دم کریں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام نسرین ہے. میرا سوال ہے کہ تیج و چیلم کی نظر میں کپڑا, برتن, چپل, دری وغیرہ وغیرہ رکھنا ضروری ہے کیا, اور کیا رکھنا چاہیے؟ اور آپ کا شو کس دن آتا ہے؟ جمعے کے دن, فرائیڈے کو آتا ہے ہمارا شو. جی فرمائیے. انسان چیریٹی کے طور پہ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے جتنی نیکیاں کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. غریب کو کھانا کھلا دینا, غریب کو کپڑا دے دینا, غریب کو برتن دے دینا, غریب کا گھر بنا دینا, غریب کے لیے ٹیوشن کی فیس دے دینا, تعلیم کا انتظام کر دینا, بچی کے لیے جہیز کا انتظام کر دینا, یہ ساری چیزیں نیکی میں شامل ہیں. آپ ان میں سے جو پسند کریں کر سکتے ہیں, لیکن
یہ ساری نیکیاں مستحب ہیں، ان میں سے واجب نہیں ہے۔ کوئی بھی نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا یہ مسئلہ ہے کہ میری امی کی طبیعت ہمیشہ خراب ہوتی ہے۔ سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ بقرہ کا پانی کتنا آتے ہیں کہ پلاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ پریشان رہتی ہیں، تو آپ مجھے کوئی اور وظیفہ بتا دیجئے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ رب العزت ان کو آزما رہا ہے، آزمائش کا موقع ہے، امتحان کی گھڑی ہے۔ آپ سب مل کے اللہ سے ان کے حق میں دعا فرمائیے۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں رضا فاطمہ سید، میری ممی کی طبیعت بہت خراب ہے، پھر بھی میں ان کو گاؤں میں دیکھنے نہیں جا سکتی کیونکہ جانا مجھے الاؤ نہیں ہے۔ نان مسلم سے مسلم میں شادی کی ہوں، تو میں کیا کروں؟ دیکھیے، اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی ایسی مشکل ضرور ہے کہ جس مشکل کی بنا پہ آپ کے شوہر آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ جی۔ لیکن اس بات پر توجہ دیں وہ افراد کہ جو آپ کے سسرال والے ہیں کہ اس طرح کے موقعوں پر گھر کی بچیوں کو اجازت دیں تاکہ وہ جائیں، ایک صلہ رحم بھی ہوتا ہے۔ اس موقع پر شوہر بھی اپنی زوجہ کو اجازت دیں اور زوجہ بھی اپنے شوہر سے گفتگو کر کے حالات کو نارمل کریں اور پھر جانے کے لیے کوشش کریں۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سارے چینل والوں کو میرا کوشچن ہے کہ میں بزنس کرنا چاہتا ہوں اور گھر والے جاب کرنے کے لیے کہتے ہیں، میرا مائنڈ بزنس میں ہے، میں کیا کروں؟ دیکھیے، انسان اگر بزنس کی طرف جانا چاہتا ہے تو اس کو ایک موقع بزنس کی طرف جانے کا دینا چاہیے۔ جس طرح کا انسان کا مزاج ہو اس میدان میں کام کرنے میں انسان زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ لہٰذا مارے باندھے کا سودا نہیں ہے کہ آپ زبردستی اس کو نوکری کی طرف لے کے آئیں۔ اگر وہ چاہ رہا ہے بزنس کی طرف، ایک چانس دیجئے، اس میں انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا، خود بخود آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ موبائل ایپ سے قرآن شریف ہم لیتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں ہاتھ میں لے کے؟ ایک سوال اور ہے کہ میری چھوٹی بہن کی گود باندھ دی گئی۔ پہلے ایک سوال لے لیتے ہیں ہم، یہ کہ موبائل ایپ سے ہم قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ جی، قرآن مجید کے، اور اتفاقاً آج سارے مومنین اس قرآن مجید کو، دعاؤں کو، مناجات کو موبائل کے ذریعے سے پڑھنے بڑا اچھا یہ ایک ہمارے لیے موقع ہے۔ ہم مثلا گاڑی میں جا رہے ہیں، قرآن مجید نہیں لے پاتے، اپنے ساتھ موبائل ہے، اس کے ذریعے سے قرآن پڑھیے، مکمل قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ ایک سوال اور ہے کہ میری چھوٹی بہن کی گود باندھ دی گئی ہے، اس کو اولاد نہیں ہوتی، کوئی وظیفہ بتائیے کہ گود کھل جائے۔ گود باندھ دینے کے کیا معنی ہے؟ آپ بزرگ ہیں، آپ فرمائیں کہ یہ گود کیسے باندھی جاتی ہے؟ جو ہمارے بر صغیر میں کچھ توہمات اور کچھ مکروہات اور کچھ خرافات ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر اولاد نہیں ہو رہی تو کسی نے باندھ دیا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اولاد نہیں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے۔ یہب من یشاء اناثا، قرآن مجید کہہ رہا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا۔ یہ پورا اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹرز بھی اس سلسلے میں پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ ایک بہت بڑی دوا کی کمپنی کا مالک خود، اس کے گھر میں اولاد کے بچوں کے وہاں اولاد نہیں ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ انسان اس میدان میں اچھا دوسروں پہ الزام نہ لگائیں۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں آئیں، گڑگڑائیں، التماس کریں، اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ جب توسل کے ذریعے سے انسان اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو پھر تاریخ گواہ ہے کہ راہب ہونے کے باوجود 7 بیٹوں کی نعمت لے کے واپس پلٹتا ہے۔ تو یہ توسل کی دنیا میں بھی آئیں، اہل بیت اطہار سے دعائیں کریں، مناجات کریں، زیارت کے لیے کربلا معلی جائیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہیں واسطہ دے کے دعا کریں۔ دوسروں کے بارے میں سوء ظن کرنے کے بجائے اپنی دعاؤں میں قوت پیدا کریں، انشاءاللہ رب العزت ضرور دعا عطا کرے گا۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس آیت شریفہ کی زیادہ سے زیادہ تلاوت فرمائیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضور میرے سوال کا صاف صاف جواب دیجیے گا، سمجھ رہے ہیں؟ جی فرمائیے۔ خمس کے پیسے کی خریدی گئی زمین پر جو مکان لون لے کر بنوایا گیا ہے، کیا اس رقم پر جو لون لے کر مکان بنوایا گیا ہے خمس نکلے گا؟ مکان رہنے کی غرض سے نہیں ہے، کرائے پر اٹھانے کی غرض سے ہے۔ اگر یہ مکان آپ نے پیسے سے بنایا ہے اور یہ مکان آپ نے اپنی ضرورت کے تحت نہیں بنایا ہے تو وہ رقم جیسی بھی ہے، یعنی قرضے کی ہو یا آپ کی ملکیت ہو، آپ کو اس پر خمس دینا ہے۔ یہ صاف صاف میں نے اسی لیے بتا دیا۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارا بھائی ہے، اس کے کام میں رکاوٹ آ رہی ہے، اس کا کام نہیں ہو رہا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ اپنی نمازوں پر توجہ دیں، اپنی دعاؤں پر توجہ دیں، حدیث قصہ کی تلاوت کریں،
صبح میں اٹھ کر جلدی اپنی دکان پر اپنے کام پر جائیں اور وہاں بیٹھ کر قرآن مجید کی اور حدیث قصہ کی تلاوت ہر روز فرمائیں. شکریہ. السلام علیکم. السلام. سلام. جب کوئی انسان اس دنیا سے گزر جائے تو اس ٹائم جو لوگ میت کو اٹھا کر قبرستان لے جا رہے ہیں اس وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ کلمہ شہادت یعنی لا الہ الا اللہ، اور پھر رسالت مآب کی رسالت کی گواہی، سرکار امیر المؤمنین کی ولایت کی گواہی، اور بقیہ ائمہ اطہار کی ولایت اور امامت کا تذکرہ گواہی، اس کو پڑھنے کی بڑی تاکید ہے. اسی طرح سے صلوات کے پڑھنے کی تاکید ہے. اسی طرح سے قرآن مجید کے بعض سوروں کے پڑھنے کی تاکید ہے، اور سب سے زیادہ استغفار کے لیے تاکید وارد ہوئی. شکریہ. جاوید انکل سلام. سلام. یہ پوچھنا تھا کہ ہماری کزن سسٹر کا رشتہ ہوتے ہوتے ٹوٹ جاتا ہے، کبھی فوٹو کی وجہ سے، کبھی سارے گھر والوں کی مرضی نہ ہوئی اس وجہ سے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے. سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائیں اور اس کے پانی کو اپنی زندگی میں استعمال کریں. انشاءاللہ اللہ رب العزت اس رشتے کی دولت کو عطا کرے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں حجت الاسلام کا مشکور ہوں کہ تشریف لائے اور سوالات کے جواب دیے. انشاءاللہ ہم سب اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.